بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 رمضان المبارک جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی۔ جب مسلمانوں کو مکہ شریف میں ستایا گیا اور وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف جا بسے، اس کے بعد بھی کافروں نے دم نہیں لیا اور طرح طرح سے پریشان کرتے رہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کون کافر کس جگہ مرے گا۔ یہ اسلام کی بہت ہی مشہور جنگ ہے جس میں کافروں کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا اور سارے کے سارے جنگ کی مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ 100 گھوڑے اور 170 اونٹ، کھانے کی بھی کوئی دقت نہیں تھی۔ انہوں نے باندھ لیا تھا کہ ہر روز ایک امیر 10 اونٹ ذبح کر کے پورے لشکر کو کھانا کھلائے گا۔ آپ کو جان کر بہت ہی تعجب ہوگا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ میں صرف 313 مجاہد تھے جن کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کی فوج کافروں کی آدھی بھی نہیں تھی۔ نہ جنگی سامان مکمل تھا اور نہ ہی اناج کا انتظام تھا، پھر بھی اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کی طرف سے 70 مارے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ جب یہ لشکر فتح حاصل کر کے مدینہ شریف پہنچا تو ان کا اچھے انداز میں استقبال کیا گیا۔ کافروں کی طرف سے 70 قید ہو کر آئے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں بانٹ دیا اور فرمایا ان کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ صحابہ خود تو کھجور کھا کر رہ جاتے لیکن ان کے لیے گوشت فراہم کیا کرتے تھے۔ بعد میں فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، اس لیے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اور اس وقت 4000 درہم ایک مجرم کی قیمت لگائی گئی۔ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وصال کی تاریخ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کے پیارے صحابی اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی اور نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ اکلوتی ایسی بیوی ہیں، جب آپ سے نکاح ہوا تو یہ کنواری تھے۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہی حجرے میں تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 47 سال تک باحیات رہی۔ آپ ذہن کی بہت تیز تھی۔ آپ نے 2210 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امت تک پہنچائی۔ آج ہی کے دن 17 رمضان المبارک ہجرت کے 58 سال بعد آپ کا وصال ہوا۔ سبھی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے خوب ایصال ثواب کرے اور آپ کے صدقے میں خوب دعائیں مانگے۔ 17 رمضان المبارک ایک اور اہم یادگار دن ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے 7 سال پہلے، جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 33واں سال تھا، تب پیدا ہوئی اور شروع اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، لیکن ابھی ان کی رخصت نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب کو اپنی رسوائی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ قرآن کے ذریعے اپنی رسوائی سن کر آگ ببولا ہو گیا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ سے طلاق لے لے، اور اس نے طلاق دے دی۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ ان دونوں نے کافروں کے ستائے جانے پر ہجرت کا حکم پا کر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ بدر کے وقت پیاری شہزادی بی بی رقیہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور آپ کو بی بی رقیہ کی تیمارداری کا کام سونپا۔ جس دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی اسی دن یعنی 17 رمضان المبارک کو بی بی رقیہ نے 20 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، جو تم چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ السلام علیکم۔